12 مقدمات میں ان کی آج سماعت کی آج فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ آج کنٹیسٹ کیا جانا تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے ریمانڈ مانگنا تھا اور ہم نے اسے اپوز کرنا تھا۔ اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ ان کو جس طرح سے نومینیٹ کیا گیا ہے، 3 لوگوں نے گواہی دی، اس گواہی کے اوپر انہیں 9 مئی کے مقدمات کے اندر نامزد کیا گیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو گواہی دی گئی ہے وہ بی بی صاحبہ کا کیسے رول بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کا رول یہ بنایا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے نا، کسی جگہ پر توڑ پھوڑ ہوئی، فلاں ہوا، تو لہذا بشرا بی بی صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ ابیٹمنٹ کے لیے آپ نے بتانا ہے کہ کس جگہ کے اوپر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ جا کر آگ لگائیں، کون سی جگہ تھی، کون اس موقع کا گواہ تھا، کس طرح سے وہ جو ہے وہ ان کو کہا گیا، لیکن کوئی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی پوری نہیں کی گئی، نہ ہی ریکارڈ کے اوپر کوئی چیز لائی گئی کہ یہ واضح ثبوت ملتے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو توڑنے کے لیے جتنا انہوں نے کریک ڈاؤن کیا پورے پاکستان کے اندر، جو کچھ کیا آپ نے دیکھا، اور خان صاحب کے اوپر 200 مقدمات، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کی بہنوں کے اوپر مقدمات، ان کی بیگم کے اوپر مقدمات، ایک مقدمہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اب انہوں نے کہا کہ جب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے نا تو لہذا جو ہے نا اختتام جو ہے 9 مئی کا وہ کیوں نہ بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر کیا جائے۔ اگر ایویڈنس کی بات کی جائے تو خان صاحب کے خلاف یا کسی بھی ہمارے ورکرز کے خلاف یا کسی بھی کوئی ایویڈنس نہیں، اس لیے تو خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دکھا دیں کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، یہ آپ نے آگ لگائی ہے، یہ آپ کا آگ لگانے والا بندہ ہے، یہ آپ کی ماں کے اوپر ہوا ہے، یہ آپ نے فون کیا ہے، یہ زوم میٹنگ ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ کلپ ہے، یا کوئی چیز ہے، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ عدالت میں یہ بالکل ایکسپوز ہو جاتے ہیں، جب وہاں پر کیس لگتا ہے وہاں پر کوئی ایویڈنس دے ہی نہیں سکتے، اور عدالت آگے سے کہتی دیں تو صحیح نا، ایویڈنس تو لے آنا، تو وہاں پر یہ لاجواب ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے جو خاص طور پر فارم 47 کے یا ان کے جتنے ترجمان ہیں وہ جا کر میڈیا کے اوپر بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کے اپنا منہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم انہیں اخلاقی طور پر وہ بات کرنی چاہیے جو جینون ہے۔ اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکلی ان کو فائدہ ہوگا تو کم سے کم کوئی جینون مقدمہ تو لے آئے نا، ایک بھی جینون مقدمہ نہیں ہے۔ اچھا آج ملاقات کا جو میں خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ خالد شفیق صاحب اور چودھری عادل صاحب کھڑے ہیں۔ آج خان صاحب سے بھی ملاقات کا دن تھا، 6 نام منگل کو جاتے ہیں، 6 نام جب بھجوائے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم ان کو منظور نہیں کرتے، یعنی کہ جو ٹی وی پہ بولتا ہے یا ٹویٹ کرتا ہے ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وکیل آپ دیکھ لیں کہ اٹارنی جنرل کوئی ہوگا، کوئی اور سرکار کا کوئی وکیل ہوگا، کوئی نیب کا وکیل ہوگا، دیگر آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر ایڈوکیٹ جنرلز ہیں، تو سارے ٹی وی پر جاتے ہیں، تو کیا وہ ان کی وکالت ختم ہو جاتی ہے کہ اگر وکیل ایک ٹی وی پہ جاتا ہے تو اس کی جو وکالت اس کا لائسنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پر جا سکے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب سے ہم سب ملتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ آ کر بات کرتے ہیں، ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، تو خان صاحب کا میسج پیغام جو ہے نا وہ محدود کیا جائے، خان صاحب کا ورژن باہر نہ آئے، خان صاحب کی بات نہ باہر آئے۔ پہلے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی جو باتیں کی گئی اس سے پہلے ہمارا بلہ چھینا، دھاندلی کی، ڈاکہ ڈالا، اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو خان صاحب کی تصویر ہے اس کے اوپر پابندی، ان کی تقریر کے اوپر پابندی، ان کے نام کے اوپر پابندی، اور اب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا باہر بھی آ کر نام نہ لے، کوئی جو وہ بات کریں وہ بھی آ کر باہر بیان نہ کرے۔ آج میں اسٹرانگلی یہاں پر آپ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رات کو 3 وکلاء کو انہوں نے الاؤ کیا بڑی بحث و مباحث کے بعد، حالانکہ اس میں یہ خود جا کر انڈرٹیکنگ انہوں نے دی ہے اور عدالت کی مرضی کے اور اس میں ساری عدالت کی شمولیت کے بعد 6 لوگوں کی ملاقات کا دن ہے، تو رات کو 3 لوگوں کے نام انہوں نے کہا کہ یہ آ جائیں۔ اچھا اس میں اس قرآن اندازی میں میرا نام بھی آ گیا، میں حیران تھا کہ میرا نام بھی آ گیا۔ اب شاید جب یہ خبر ساری چلے تو لوگ کہیں کہ
اس کا نام کیسے آ گیا ہے؟ شاید اس کی کوئی سیٹنگ ہوگی. تو جب یہاں پر پہنچے تو میں حیران تھا کہ مجھے کیسے بلایا انہوں نے, کہ جب دوسروں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض ہے. اچھا ہوا کیا کہ گیٹ کے اوپر جب ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 2 وکیل جا سکتے ہیں, ایک خالد صاحب اور ان کے ساتھ ایک جو دوسرے نصیر الدین نیّر صاحب, ان دونوں کو جو ہے انہوں نے الاؤ کیا. 6 لوگوں کا وکیلوں کی ملاقات کا دن تھا. جو ہی یہ خان صاحب کے پاس گئے, خان صاحب نے جاتے ہی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہیں وہ تو موجود نہیں تھے, لیکن وہاں پر ایس پی تھے, آفتاب صاحب تھے, ان کو بلایا خان صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ آج تو 6 وکلا کا دن ہے, وکلا کا دن اور 6 لوگوں نے آنا ہے, آپ فوری بلائیں, ان کو کیوں نہیں بلا رہے؟ تو خان صاحب نے ان کے ذریعے جو ان سے باتیں کی, انہوں نے کہا کہ آپ جا کر ساری صورتحال بتانا. خان صاحب نے 12 ان کو کہا, خان صاحب نے بائی نیم کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں بھی بیٹھا ہے, فلانا بھی بیٹھا ہے, فلانا. انہوں نے کہا کہ بلائیں, وہ کیوں نہیں بلا رہے؟ میرے اوپر 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں, مختلف شہروں میں کیسز ہیں, مجھ سے مختلف وکلا نے ملنا ہے اور مرضی میری ہونی ہے کہ کس نے مجھ سے آ کر ملنا ہے. خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کر بات کرنی ہے, کہ انہوں نے وکلا کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے, انہوں نے جو پولیٹیکل میٹنگز تھیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے. شبلی فراز صاحب, عمر ایوب صاحب اور دیگر لوگ اس وقت اس دن آئے تھے. ایک آئی تھنک سو روف فضل صاحب کو انہوں نے الاؤ کیا. 6 لوگ اس دن بھی مل سکتے تھے. انہیں کہا گیا کہ آپ نے پولیٹیکل بات نہیں کرنی. بھائی بات یہ ہے کہ کیا یہاں پر کوئی موسمیات کے حوالے سے کوئی بات ہونی ہے, یا یہاں پر یہ کوئی لینڈ کا مسئلہ ڈسکس ہونا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کے اوپر کے جو ہے کماد لگانا ہے یا گنا لگانا ہے یا ادھر گندم لگانی ہے؟ یہاں پر تو ڈیفینیٹلی عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں, مسلم امہ کے لیڈر ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کا رائٹ ہے ڈسکشن کرنا, اپنے رہنماؤں سے ملتے ہیں. اور جب وہ جتنے پولیٹیکل رہنماؤں کی اجازت کی بات ہے تو وہ تو آلریڈی ہر چیز لسٹ سبمٹ ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا وہاں پر ہمارا یہ تعین ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں 6 لوگ جا کر ملیں گے, اس میں پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ شامل کریں یا ان کا فیملی ممبر شامل کریں. خان صاحب کے پاس آج وکلا کو جو وہ چاہتے تھے کہ 6 کی کوانٹٹی پوری کی جائے, ان کو نہیں پوری کرنے دی. خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو میرے وکلا کو اور سیاسی لوگوں کو, اور دوسرا خان صاحب نے کہا ہے کہ نمبر آف میٹنگز وہ بھی بڑھائی جائیں, وہ الٹا کم کر دی ہیں. اور آج جو ہے میڈیا کے کسی دوست کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. آج ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ اندر کی کوئی بات باہر نہ آئے. اچھا ویسے دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے. یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جہاں پر ایکسیس ہی نہیں ہے؟ یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جہاں پر میڈیا نہیں جا سکتا, ان کے وکلا نہیں جا سکتے, ان کی فیملی کے, ان کا کوئی سٹاف کا اگر بندہ کہے, وہ عبید بیچارہ آتا ہے ہر دفعہ اس کے ساتھ, اور ہمارے وہ جو وہاں پر سارا کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر, لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیتے. کہتے ہیں جی نہیں آپ کی اوپر سے اجازت نہیں. بھائی کیوں اوپر سے اجازت نہیں ہے؟ مطلب ایسے لوگ جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, نامعلوم لوگ, انہیں بٹھا دیے جاتے ہیں, انہیں لے بھی جایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے لوگ ہیں, جو خان صاحب کے لوگ ہیں, جو خان صاحب کے وکلا ہیں, جو ان کے پارٹی کے رہنما ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا بیان بھی باہر نہ آئے. کیوں نہ ہے بھائی؟ وہ دہشت گرد ہے, اس نے کیا ملک کا سودا کیا ہے؟ وہ کوئی غلط بات کرتا ہے, وہ ملک کے اندر رول آف لا کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن کیوں ہوا, وہ کہتا ہے کہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا, وہ کہتا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو کیوں, وہ احتساب کی بات کرتا ہے, وہ ملک کی خوشحالی کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارے ادارے آزاد ہوں, وہ کہتا ہے کہ ہم غلامی جو ہے وہ کبھی بھی منظور نہیں کریں گے, وہ کہتا ہے ہمارا ملک آزاد ہو. کیا اس کا یہ قصور ہے؟ یعنی آپ جو بندہ حق کی انصاف کی بات کرے گا آپ اس کے اوپر قدغن لگا دیں گے, اور کوئی اگر ان کا پیغام باہر لے کر یہی لے کر آئے. میں اب 10 منٹ ہو گئے ہیں, میں یہاں پر کیا بات کر رہا ہوں؟ میں نے کیا کوئی کہا ہے کہ اس چیز کو آگ لگا دو؟ تو مقصد ان کا یہ ہے کہ خان صاحب کی بات باہر نہ آئے. خان صاحب نے جو 3-4 باتیں کی ہیں, میں آخری یہ 3 منٹ کے اندر ختم کروں گا. خان صاحب نے ایک تو دوبارہ بات کی ہے کہ جنرل فیض اس کو جو اٹھایا گیا ہے, جنرل فیض کو جو اٹھایا گیا ہے اور جو خبریں یا وہ ساری ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں, مختلف بیانات بھی دے رہے ہیں کہ 9 مئی کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا, یہ کروانے والے میں یہ سہولتکار تھے یا کروانے کے اندر ان کا بھی رول تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ہوتی ہے, ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ ملٹری کسٹڈی کے اندر خان صاحب کو لے کر جانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اظہار کی اس بات کا کہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ مجھے ملٹری کسٹڈی کے اندر لے کر جائیں, ملٹری ٹرائل کریں.
اور اسی وجہ سے انہوں نے جو اس کی گرفتاری کی اور جو ہمارے ساتھ 9 مئی کی باتیں جوڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر زمین کا معاملہ تھا نا تو خان صاحب نے تو کہا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، چاہے وہ باجوہ ہو، اس کی وائف ہو، کوئی بھی ہو. لیکن جب انہوں نے بات کی کہ 9 مئی کے اندر جو ہے وہ ساری انوالومنٹ اور سارا گٹھ جوڑ ملا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کا بالکل یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کسٹڈی کے اندر لے کر جائیں. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ہم نے سپریم کورٹ میں دی ہے، تو وہ درخواست لگائی جائے، قوم کے سامنے حقیقت آئے کہ 9 مئی کے اصل کردار کون تھا، کون کرانے والے تھے، اور CCTV فوٹیجز بھی وہاں پر لائی جائیں. اور خان صاحب نے دیگر درخواستیں ان کے ذریعے جو پیغام بھجوایا، خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری مختلف درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی جو آج بھی اغوا کاریاں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ درخواست نہیں فکس کر رہے قاضی صاحب. خان صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا وہ درخواست نہیں لگا رہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی جوڈیشل کمیشن کی درخواست جو ہے وہ نہیں لگا رہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ اور جتنی درخواستیں ہیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں دی ہوئی ہیں وہ نہیں لگا رہے، اور جہاں پر ایک جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو وہاں پر قاضی صاحب کھل کے آ کر ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. وہ ریویو والی درخواست بھی انہوں نے فکس کی. وہ کہتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یا الیکشن کمیشن ہے ان کی تصدیق نہ کی جائے، ان کی جو عزت ہے وہ کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. بھائی عزت کوئی کرواتا ہے تو اپنے کام سے کرواتا ہے، اپنے کنڈکٹ سے کرواتا ہے، اپنے رویے سے کرواتا ہے. اپنی جو اس کے پاس اتھارٹی ہے اس کا اگر غلط استعمال کرے گا تو کیا لوگ عزت کریں گے؟ ڈاکہ ڈالا گیا، ڈاکے کے بعد سیٹیں چھین کر کسی اور کو دی گئی، اس سے پہلے بلہ لیا گیا، اور اس کے بعد اب بھی وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. تو جب کوئی پارٹی بنتا ہے تو لوگ دیکھیں جمہوریت کیا ہے، جمہوریت کے اندر ہر ایک کو اظہار رائے کا حق ہے. اچھا، اس کے علاوہ خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے. بشرا بی بی کا نہ کسی جو ہے وہ توشہ خانہ کے کسی گفٹ سے تعلق ہے. بشرا بی بی کا نہ 9 مئی کے جو کیسز بنائے گئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا قصور کسی کا بھی نہیں ہے، نہ میرا ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کا ہے. جس نے کروایا اس کا قصور ہے. لیکن بشرا بی بی کو کیوں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ تو گھریلو خاتون ہے، وہ ایک پردہ دار خاتون ہے، ان کا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو سیاست میں ان کی کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے. بطور جب خان صاحب وزیر اعظم سے حکومت تھی کوئی انہوں نے آفس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کیا، تو ان کو کیوں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے؟ اور خان صاحب نے جو کل جلسہ ہے ہمارا اس کے لیے بڑا واضح کہا ہے کہ پورے میں پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام اوورسیز اور جتنے لوگ جو آواز سن رہے ہیں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں. پرسوں جمعرات کو 22 تاریخ کو اسلام آباد میں کنول کے مقام پر بڑا ایک گرینڈ، ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا ہونے جا رہا ہے. تو آپ نے نکلنا ہے گھروں سے، خواتین، بچے، بوڑھے، جتنے لوگ ہیں تمام لوگ پارٹیسپیٹ کریں، جلسے کو کامیاب کریں، اس موومنٹ کا حصہ بنیں. کیونکہ خان صاحب آج اگر اڈیالہ جیل میں ہیں تو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے. خان صاحب نے آخر میں یہ بات کہی ہے جو آج IMF اور آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال ہے کہ جو ان کا نام انہیں لسٹ میں ڈالا گیا. خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ملک کے اندر معاشی استحکام اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کا ملک کے اندر پولیٹیکلی استحکام آتا ہے. تو پولیٹیکلی استحکام اس وقت آتا ہے جو عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ وہاں ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوں. تو جب تک آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی استحکام نہیں آ سکتا. عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے ان کو آپ جو ہے مسند پر بٹھائیں. آپ چوروں ڈاکوؤں کو بٹھائیں گے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو نہ باہر سے کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرے گا، نہ کوئی آپ کے پاس انویسٹمنٹ لے کر آئے گا، نہ کوئی آپ کی یہ بڑکیں اور ایگریمنٹ فلانا ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا. جب ملک کے اندر استحکام ہوگا، عوامی حکومت ہوگی تو باہر سے لوگ ٹرسٹ کریں گے آپ کے اوپر. آج لوگ ملک سے لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. آج بے روزگاری کی یہ صورتحال ہے کہ فورن آفس کے باہر لائنیں لگی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ گھر رات کو محفوظ سوئیں گے، ان کے کاروبار کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا، کاروبار ان کا بند کیا جائے گا، سیل کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ تو لہٰذا استحکام جب تک نہیں آئے گا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت شکریہ. جی خالد شفیق صاحب جی بات کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میرے لیے بڑا خوش نصیبی کا دن تھا کہ آج میں نے اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ اصل میں آج 6 وکلا کا نام تھا۔ جب ان جیل والی انتظامیہ نے سکروٹنائز کر کے 6 میں سے 3 کو کیا، ان میں سے نعیم پنجوتا صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، ہر معاملات کو آگے لے کر چلے ہیں اور نمائندگی کی ہے، ان کو جان بوجھ کر انہوں نے ان کو بلایا نہیں ہے۔ خان صاحب کو میں نے اندر جا کر بتایا کہ باقی وکلا باہر کھڑے ہیں اور انہوں سے صبح سے انتظار کر رہے ہیں، تو ان کو جان بوجھ کے یہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے ایس پی آفتاب صاحب کو کہا کہ نعیم پنجوتا صاحب کو فوری بلایا جائے۔ وہ میرے وکیل ہے، میرا پریولیج ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں جس مرضی وکیل کو بلاؤں، کسی مرضی وکیل کو نہ بلاؤں۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کسی وکیل کا نام ڈال لیں، کسی وکیل کو نکال دیں؟ اصل میں دیکھیں، خان صاحب کا رائٹ ہے، ہر ایک قیدی کا ایک رائٹ ہے، اس کا پریولیج ہے کہ وہ اپنے وکلا کو مل سکے، تاکہ یہ کہ خان صاحب کے خلاف انہوں نے پورے پاکستان میں 200 کے قریب کیسز فائل کیے، اور خان صاحب کے بعد ہر علاقے میں وکلا کی سسٹم چاہیے۔ تو فیصلہ آباد میں نے خان صاحب کو بتایا کہ فیصلہ آباد میں خان صاحب کے خلاف بھی اور لیڈرشپ کے خلاف بھی پرچے کیے، اور اس طرح ہے کہ اس کیس میں نہ تو ان کے پاس کوئی ایسا مٹیریل ہے، نہ ہی کوئی ایویڈنس ہے۔ لاسٹ پروسیڈنگ میں بھی ہوا کہ ان کے پاس کورٹ نے بھی کہا کہ آپ کے کوئی خلاف لیڈر کے خلاف یا 9 مئی کے انسیڈنٹ کے خلاف کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہو، انہوں نے کہا ہمارے پاس کسی طرح کی ایویڈنس نہیں ہے۔ خان صاحب نے اندر یہ کہا ہے کہ یہ میرے خلاف نجائز کیس بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ملک کا بربادی کا باعث بن رہے ہیں، اور جان بوجھ کے انہوں نے فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا، اس لیے گرفتار کیا کہ وہ مجھے ملٹی ٹرائل کی طرف لے کے چلے۔ دوسرا، خان صاحب کا پیغام تھا کہ جو یہ ملک کا حال کر رہے ہیں، جو ان کا بیہیویئر ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ عوام کو مار دے گا۔ جس طرح اس دفعہ بجلی کا بل آئے ہیں اور آندہ جائیں گے، عوام مزید مہنگائی کی چکی میں پھنسے گی۔ تو دوسری اس میں ہے کہ خان صاحب کا رائٹ ہے، خان صاحب نے اپنا حوالے سے جو پیغام دیا ہے، ایک تو عوام کے والے بات کی ہے کہ عوام کے خلاف جو ظلم کیا جائے، پی ٹی کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے، اور 9 مئی کے جو کیسز بنائے گئے، یہ صرف پی ٹی آئی نہیں اس پہ نقصان اٹھا رہی، اس سے پورا پاکستان سفر کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ بہت سارے وہ لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے 9 مئی کے وہ ذمہ دار لوگ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ شاید جیسے آج میں نے انفارمیشن بتائی ہے، خان صاحب نے جیسے جو باتیں بتائی ہے، میں نے نعیم پنجوتا صاحب کو بتایا کہ خان صاحب کے پیغامات مجھے اب یہ ہے کہ آئندہ یہ بھی مجھے بھی روکیں گے کسی طریقے سے کہ خان صاحب کا پیغام، یہ جو بھی کوئی بھی ملے گا، خان صاحب کا پیغام آگے تک نہ ہے۔ پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کو اصل حقائق کے اوپر جانے کے 9 مئی کے جو کیسز کو ختم کرنا پڑے گا، اور ملک کو ترقی کے لیے اس کو آگے لینے جانا پڑے گا۔ تھینک یو۔